بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس کے یونٹ نمبر 4 کی ٹرانسلیشن شروع کریں گے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردو ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ The first sentence is The Rasul صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD۔ The Rasul صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے migrated ہجرت کی from Makkah to مدینہ، مکہ سے مدینہ کی طرف in the year 622 AD 622 عیسوی کے سال میں۔ بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ they got furious. When the chiefs of various tribes جب مختلف قبائل کے سرداران of مکہ یعنی مکہ کے مختلف قبائل کے سرداران کو came to know علم ہوا، پتہ چلا about the migration ہجرت کے بارے میں of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی and his close companion حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی they got furious وہ غضبناک ہو گئے۔ بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا جب مکہ کے مختلف قبائل کے سرداران کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا علم ہوا تو وہ غضبناک ہو گئے۔ The chiefs were determined more than ever to find them out کہ سرداران پہلے سے کہیں زیادہ پرعزم تھے to find them out انہیں ڈھونڈ نکالنے کے لیے، یعنی بامحاورہ ترجمہ اسی طرح ہوگا کہ سرداران انہیں ڈھونڈ نکالنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ پرعزم تھے۔ They offered huge rewards and bounties for their captured dead or alive. They offered انہوں نے پیشکش کر دی huge rewards بہت بڑے انعامات کی and bounties اور جو ہے تحائف دینے کی for their capture dead or alive ان کو نعوذ باللہ زندہ یا مردہ پکڑنے پر۔ بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا انہوں نے ان کے زندہ یا نعوذ باللہ مردہ پکڑنے پر بہت بڑے انعامات اور تحائف دینے کی پیشکش کی۔ Preparation for this journey was made at the house of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ The preparation for this journey اس سفر کی تیاری was made کی گئی at the house of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر۔ بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا اس سفر کی تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر کی گئی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ rendered useful services in this regard۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ rendered حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے پیش کی سر انجام دی useful services کارآمد خدمات in this regard اس سلسلے میں۔ بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں کارآمد خدمات انجام دیں۔ شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ prepared food for this journey آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا۔ She رضی اللہ تعالیٰ عنہ tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found۔ She رضی اللہ تعالیٰ عنہ tied آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندھ دیا the food کھانا on the camel back اونٹ کی پشت کے ساتھ with her own belt اپنے کمر بند کی مدد سے as nothing else could be found جب باندھنے کے لیے کچھ اور نہ مل سکا۔ بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا جب اونٹ کی پشت پر کھانا باندھنے کو کچھ اور نہ مل سکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا اپنے کمر بند کی مدد سے باندھ دیا۔ For this service, she رضی اللہ تعالیٰ عنہ was given the title of ذات النطقین by the رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ For this service اس خدمت کے سلسلے میں she رضی اللہ تعالیٰ عنہ was given آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا the title of ذات النطقین ذات النطقین کا لقب بائی دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں اس خدمت کے سلسلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذات النطقین کا خطاب عطا ہوا۔ During perilous journey it was very difficult for anyone to supply food to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ During the perilous journey اس خطرناک سفر کے دوران it was very difficult یہ بہت مشکل تھا for anyone کسی کے لیے بھی to supply food کہ وہ خوراک فراہم کرتا کھانا فراہم کرتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا اس خطرناک سفر کے دوران کسی کے لیے بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خوراک پہنچانا کھانا پہنچانا بہت مشکل کام تھا۔
The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. The situation was so delicate کہ صورتحال اس قدر نازک تھی that the slightest mistake کہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی could have endangered خطرے میں ڈال سکتی تھی the life of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا اتنی نازک صورتحال تھی کہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ. This grand task, یہ عظیم کام, was nicely undertaken, بڑی عمدگی سے, بڑے اعلیٰ طریقے سے, بڑے اچھے طریقے سے انجام دیا گیا by حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا. The daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا یہ عظیم ترین کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمدگی سے, بڑے اچھے طریقے سے انجام دیا. Every night, with the pack of food, she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Thor. Every night, ہر رات, with the pack of food, کھانے کی گٹھری کے ساتھ, کھانے کے اس بنڈل کے ساتھ, she would quietly venture, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے نکل پڑتی, خاموشی سے روانہ ہو جاتی, towards the rugged mountains, سنگلاخ یا پتھریلے پہاڑوں کی طرف, in which lay the cave of Thor, جن میں غار ثور موجود ہے. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا ہر رات خوراک کی گٹھری کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے ان سنگلاخ پہاڑوں کی طرف روانہ ہو جاتی جن میں غار ثور واقع ہے. She took care, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال کرتی تھی, of the minute details, چھوٹی سی چھوٹی بات کا بھی, in accomplishing the task, اپنے کام کی انجام دہی میں, اپنے کام کو پورا کرنے میں. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا اپنے کام کی تکمیل کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی خیال رکھتی. How difficult it must have been for her to traverse the rocky paths at night with the constant fear of being detected. How difficult it must have been, کہ کتنا مشکل رہا ہوگا for her, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, to traverse, پار کرنا, عبور کرنا, the rocky path, پتھریلے راستوں کو, at night, رات کے وقت, with the constant fear, مسلسل اس خوف کے ساتھ, of being detected, کہ وہ پکڑی جا سکتی تھی. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پکڑے جانے کے مسلسل خوف کے ساتھ رات کے وقت پتھریلے راستوں کو عبور کرنا, پار کرنا کتنا مشکل رہا ہوگا. On the night of migration, a tribal chief of disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu's house. On the night of migration, ہجرت کی رات, a tribal chief, قبائلیوں کا ایک سردار, کفار کا ایک قبائلی سردار, ابو جہل, in a fit of fury, غضبناک حالت میں, غصے کی حالت میں, headed towards حضرت ابو بکر صدیق ہوں, لپکا روانہ ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف. اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا ہجرت والی رات, کافروں کا ایک قبائلی سردار ابو جہل غضبناک حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف لپکا. He began knocking at the door violently. اس نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا. Addressing حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he demanded, where is your father? Addressing حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے, he demanded, اس نے پوچھا, سوال کیا, where is your father? کہاں ہے تیرا باپ؟ بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے پوچھا, کہاں ہے تمہارا باپ؟ She politely replied, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش اخلاقی سے جواب دیا, how would I know, مجھے کیسے پتا ہوگا, میں کیسے جان سکتی ہوں. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنتا ہے, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش اخلاقی سے جواب دیا, میں یہ کیسے جان سکتی ہوں. This response shows the wisdom and courage of حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. This response, یہ جواب, show, ظاہر کرتا ہے, the wisdom, عقل مندی کو, and courage, اور جرأت کو, of حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا, یہ جواب حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل مندی اور جرأت کو ظاہر کرتا ہے. She didn't make a statement that would give him a clue. She didn't make a statement, انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا, that would give him a clue, جس سے اسے کوئی سراغ ملتا. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کوئی بیان نہ دیا جس سے اسے کوئی سراغ ملتا.
She رضی اللہ تعالیٰ عنہ simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. She رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے simply posed سادگی سے کر دیا a counter question ایک جوابی ایک اختلافی سوال that infuriated Abu Jahl جس نے ابو جہل کو غضبناک کر دیا. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادگی سے ایک اختلافی سوال کیا جس سے ابو جہل غضبناک ہو گیا. He slapped Hazrat Asma's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. He slapped Hazrat Asma's face so hard, उसने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे पर इतनी ज़ोर का थप्पड़ मारा that her earring fell off कि उनके कान की बाली गिर गई. But she remained steadfast, लेकिन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ثابت قدم رہیں and did not reveal the secret اور راز کو ظاہر نہیں کیا راز کو افشا نہیں کیا. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا اس نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کی بالی گر گئی لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہیں اور راز کو ظاہر نہیں کیا. Her grandfather حضرت ابو قحافہ was a disbeliever at that time. Her grandfather ان کے دادا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was a disbeliever اس وقت ایمان نہیں لائے تھے at that time اس وقت. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. He was very old and had become blind. He was very old. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بوڑھے تھے and had become blind اور نابینا ہو چکے تھے اندھے ہو چکے تھے. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بوڑھے اور اندھے ہو چکے تھے. He said to her, Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. He said to her, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا, Asma, I think, Asma میرا خیال ہے, Abu Bakr has taken all the wealth, کہ ابو بکر ساری دولت لے گیا ہے, leaving you and children empty-handed and helpless, اور تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ گیا ہے. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرا خیال ہے کہ ابو بکر تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑتے ہوئے ساری دولت ساتھ لے گیا ہے. At this, she instantly ran to a corner of the home. At this, اس پر یا یہ سنتے ہوئے she instantly وہ فوراً ran to a corner of the home گھر کے ایک کونے کی طرف بھاگیں. آپ محاورہ ترجمہ اس طرح سے کریں گے اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر کے ایک کونے کی طرف بھاگیں. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. She gathered, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کی some pebbles, کچھ کنکریاں, کچھ سنگریزے, and put them at the place, اور انہیں رکھ دیا اس جگہ پر where her father used to keep his money and jewels, جہاں ان کے والد اپنی دولت اور جوہرات رکھا کرتے تھے. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے کریں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کنکریاں جمع کی اور وہاں رکھ دیں جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنی دولت اور جواہرات رکھا کرتے تھے. She covered it with a piece of cloth and come grandfather, look, he has left all this for us. She covered it, انہوں نے ڈھانپ دیا اس کو یا ان کنکریوں کو with the piece of cloth ایک کپڑے سے. Come grandfather, آئیے دادا جان, look دیکھ لیجئے, he has left all this for us, وہ یہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کپڑے سے ڈھانپ دیا, آئیے دادا جان دیکھ لیجئے وہ یہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. He رضی اللہ تعالیٰ عنہ touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. He رضی اللہ تعالیٰ عنہ touched, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھو کر محسوس کیا the cloth, اس کپڑے کو, and thought, اور سوچا it was full of gold and jewels, کہ وہ سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے. بامحاورہ ترجمہ اس طرح بنے گا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کو چھو کر دیکھا اور سوچا کہ وہ سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے. His concern was alleviated and he felt relieved to know that Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu had left all his wealth at home. His concern was alleviated, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی کم ہو گئی. And he felt relieved, اور انہوں نے سکون محسوس کیا to know that, یہ جان کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ had left, کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ گئے ہیں all his wealth, اپنی ساری دولت at home, گھر پر ہی. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا ان کی پریشانی
پریشانی کم ہو گئی اور یہ جان کر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری دولت گھر چھوڑ گئے ہیں انہیں سکون محسوس ہوا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was amongst the early few who accepted Islam. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was amongst the early few ابتدائی چند لوگوں میں سے تھیں who accepted Islam جنہوں نے اسلام قبول کیا. بمحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے ابتدائی چند لوگوں میں سے تھیں. She رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ and step sister of حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. She رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی and step sister of حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھی. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھیں. She was wife of حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ and mother of حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. She رضی اللہ تعالیٰ عنہ was wife آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ یا بیوی تھیں اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی and mother of اور والدہ تھیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ یعنی بیوی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں. She رضی اللہ تعالیٰ عنہ died at the ripe old age of about 100 years. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ died فوت ہوئیں at the ripe old age پختہ بڑھاپے کی عمر میں of about 100 years 100 سال کے قریب کے. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سال کے قریب کی انتہائی بڑھاپے کی عمر میں وفات پائی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his mother. حضرت عبداللہ بن زبیر used to say حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے that he had not seen کہ انہوں نے نہیں دیکھا anybody more generous کسی کو بھی زیادہ سخی زیادہ فیاض and open-hearted اور کھلے دل کا than his aunt اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر and his mother اور اپنی والدہ سے بڑھ کر. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ سے بڑھ کر کسی کو فیاض اور کھلے دل کا نہیں پایا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was so generous that she sold the garden inherited after the death of her sister حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was so generous حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر فیاض تھی اس قدر سخی تھیں that she sold the garden کہ انہوں نے بیچ دیا وہ باغ inherited after the death of her sister جو انہیں اپنی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد وراثت میں ملا تھا. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی فیاض تھیں کہ انہوں نے اپنی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ورثے میں ملنے والا باغ فروخت کر دیا. She gave away انہوں نے تقسیم کر دی all the money ساری دولت to the poor and the needy غریبوں اور ضرورت مندوں میں. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام دولت غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. کوئی کبھی بھی ان کی دہلیز سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا for her courage ان کی جرت, generosity فیاضی and wisdom اور عقل مندی کی وجہ سے. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی جرت فیاضی اور عقل مندی کی وجہ سے یاد رکھی جائیں گی. شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ had a resolute faith in Allah Almighty. شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ had a resolute faith پختہ ایمان رکھتی تھی پکا ایمان رکھتی تھی in Allah Almighty اللہ تعالیٰ پر. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھتی تھیں. Her life would always be a beacon of light for all of us. Her life آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی would always be ہمیشہ رہے گی a beacon of light مشعل راہ for all of us ہم سب کے لیے. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی. Text questions. The first question is who were immigrants and where did they migrate to? Who were immigrants کہ مہاجر کون تھے ہجرت کرنے والے کون تھے and where did they migrate to اور انہوں نے ہجرت
کہاں کی؟ The Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ were the emigrant یا نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی صحابی یا ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ were the immigrants، مہاجر تھے، ہجرت کرنے والے تھے. They migrated from Makkah to Medina، انہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف in the year 622 AD 622 عیسوی کی سال میں at the orders of Allah Almighty، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر to avoid the atrocities of the disbelievers، کافروں کے یعنی کفار کے مظالم سے بچنے کے لیے. Question number 2، what do you understand by the phrase in a fit of fury؟ کہ جو یہ فریز ہے in a fit of fury، اس سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ It means to become ایکسٹریملی اینگری، اس کا مطلب ہے کہ انتہائی غصے میں آ جانا، انتہائی غصے میں ہونا. ان سچ کائنڈ آف کنڈیشن، ایسی حالت میں a man becomes blind and insane with anger، کہ ایک آدمی جو ہے become blind، اندھا ہو جاتا ہے، and insane اور پاگل ہو جاتا ہے with anger، غصے سے. he can do anything، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے to fulfill his intentions، اپنے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے یا اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے. this phrase indicates، یہ جو فریز ہے، یہ جو جملہ ہے وہ ظاہر کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے the intensity of the anger of ابو جہل، ابو جہل کے غصے کی شدت کو against the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. Why was ابو جہل furious؟ ابو جہل غضبناک کیوں تھا؟ the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD، کہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے migrated from Makkah to Medina، ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف in the year 622 AD 622 عیسوی کی سال میں at the orders of Allah Almighty، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر to avoid the atrocities of the disbelievers، کفار کے مظالم سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اسپیشلی ابو جہل اور خاص طور پہ ابو جہل کے مظالم سے بچنے کے لیے. they all wanted to assassinate them، وہ سب انہیں قتل کر دینا چاہتے تھے نعوذ باللہ، بٹ فیلڈ، لیکن ناکام ہو گئے. سو ہی واز فیوریس ایٹ ہز فیلئر، سو اس لیے وہ اپنی ناکامی پر غضبناک تھا. Question number 4، what other words you can use for accepted، کہ آپ accepted کے لیے اور کون سا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ the other word can be admitted، کہ دوسرا لفظ جو ہے وہ admitted ہو سکتا ہے یعنی مان لینا، قبول کر لینا، اور embraced یا گلے لگا لینا. It means the conversion of a disbeliever into Islam، اس کا مطلب ہے کہ ایک غیر مسلم کا یعنی کافر کا اسلام قبول کر لینا، مذہب تبدیل کر کے اسلام کے مذہب میں آ جانا. He accepts the oneness of God، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آتا ہے. His prophets، اس کے انبیاء کرام یعنی انبیاء علیہ السلام پر، and the teachings of Islam، اور اسلام کی تعلیمات پر. Question number 5، note the sequence of events in the text، کہ جو ٹیکسٹ ہے اس میں جو ایونٹس ہیں، واقعات ہیں، ان کو ذرا غور سے دیکھیں. classify and organize the main traits of حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وضاحت کر کے ترتیب دیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی خوبیوں کو، یعنی ان کے کردار کی خوبیاں بیان کریں مختصراً. حضرت اسما's life is a beacon of light for all of us because of her character traits، کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی is a beacon of light، ایک مشعل راہ ہے for all of us، ہم سب کے لیے، because of her characteristics، ان کی کردار کی خوبیوں کی وجہ سے، ان کی کرداری خصوصیات کی وجہ سے. she رضی اللہ تعالیٰ عنہ was devoted to God and the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکی تھی. she was steadfast، wise، resolute، truthful، honest، generous، pious and a lover of Islam، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم، wise عقل مند، resolute پرعزم، truthful سچی راست باز، honest ایماندار، generous سخی فیاض، pious پاک باز and a lover of Islam، اور اسلام سے محبت کرنے والی تھیں. Next we come to our exercise questions. The first question number 1 is what happened when Abu Jahl asked about Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو کیا ہوا؟ she politely replied، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش اخلاقی سے جواب دیا. how would
how she would know کہ وہ کیسے جان سکتی ہے where he رضی اللہ تعالیٰ عنہ was کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں. this counter question یہ جو اختلافی سوال تھا اس نے infuriated ابو جہل غضبناک کر دیا ابو جہل کو and he slapped her face so hard اور اس نے ان کے چہرے پر اتنی زور کا تھپڑ مارا that her earring fell off کہ ان کے کان کی بالی گر گئی but she remained steadfast لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہیں and did not disclose the secret اور راز کو ظاہر نہیں کیا راز کا پتہ نہیں چلنے دیا. Question number 2. Why was حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ worried؟ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کیوں تھے؟ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was a disbeliever at that time. اس وقت حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے. He was worried to think that وہ یہ سوچ کر پریشان تھے حضرت ابو بکر had taken all the wealth کہ حضرت ابو بکر صدیق تمام دولت ساتھ لے گئے ہیں leaving the children empty handed and helpless اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ گئے ہیں. Question number 3. How did حضرت اسما console her grandfather کہ حضرت اسما نے اپنے دادا کو کیسے تسلی دی ان کی تشفی کیسے کروائی؟ She gathered some pebbles انہوں نے کچھ کنکریاں جمع کی and placed where her father used to keep his gold and jewels اور وہاں رکھ دی جہاں ان کے والد اپنا سونا اور جواہرات رکھا کرتے تھے. She covered those with a piece of cloth انہوں نے کپڑے سے انہیں ڈھک دیا. She said to her grandfather انہوں نے اپنے دادا سے کہا to look that کہ وہ دیکھ لیں her father had left all those for them کہ ان کے والد وہ سب ان کے لیے چھوڑ گئے ہیں. ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was blind حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے. He touched the cloth انہوں نے کپڑے کو چھوا and thought اور سوچا it was full of gold and jewels کہ وہ سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے. He felt relieved انہوں نے سکون محسوس کیا یعنی یہ جان کر سکون محسوس کیا. Question number 4. Who was حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the son of حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ and حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ who was a respected companion of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the son of حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے and حضرت زبیر بن العوام اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے who was a respected companion of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معزز یا محترم صحابی تھے. He رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the first born Muslim child after migration to Medina. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہجرت کے بعد پیدا ہونے والے پہلے مسلمان بچے تھے. Question number 5. Which incident in this story showed حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ love and respect for the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کہانی میں کون سا واقعہ ہے جو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ظاہر کرتا ہے؟ When the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم migrated to Medina جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی she رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to carry food to the cave of Thor آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں کھانا لے جایا کرتی تھی. Silently crossing the dangerous paths خاموشی سے خطرناک راستوں کو عبور کرتے ہوئے in the dark تاریکی میں at the risk of her own life اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہوئے یعنی اپنی زندگی کے خطرے کے باوجود. This incident shows her love and respect for the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور احترام کو ظاہر کرتا ہے. Which incident in this story tells about the generosity of حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کہانی میں کون سا واقعہ ہے جو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو فیاضی کو ظاہر کرتا ہے. When she inherited a garden جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورثے میں ایک باغ ملا she sold it انہوں نے اسے بیچ دیا and gave away all the money to the poor and the needy اور ساری دولت غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی. It is said that کہا جاتا ہے کہ no one ever returned empty handed from her doorstep کہ کوئی کبھی ان کی دہلیز سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا. Question number 7. What message do you get from the life of حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کیا پیغام ملتا ہے؟ اور question number 8 کا آنسر بھی سیم ہی ہوگا کہ her life would always be a beacon of light for all of us. How کہ ان کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ رہے گی کیسے؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ's life is a beacon of light for all of us کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے because of her characteristics ان کی کردار کی خصوصیات کی وجہ سے. she رضی اللہ تعالیٰ عنہ was devoted to God and the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی تھی. she was steadfast
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم، وائز عقل مند، ریزولوٹ پرعزم، ٹروتھفل راست باز یا سچی، آنیسٹ ایماندار، جنرس فیاض یا سخی، پائیس پاک باز، اینڈ دا لور آف اسلام اور اسلام سے محبت کرنے والی تھی. دیٹس اٹ. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ ڈیئر اسٹوڈینٹس.